کہ انہوں نے عرض کیا یہ بہت خاص ہے، پوری بات ہی خاص ہے لیکن اس پر خاص توجہ۔ اعرابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ روز قیامت کے دن میں اللہ سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے وجود پر کوئی گناہ نہ ہو، میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ سے قیامت میں ملنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن میں اللہ سے پاک و صاف کہ میرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، اس شان سے میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں غسل جنابت کو خوب اچھی طرح کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ سے تم اس حالت میں ملو گے کہ تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی غسل جنابت جو لوگ اچھی طرح کرتے ہیں قیامت کے دن وہ گناہوں سے پاک ہو کر کے اٹھیں گے۔ پہلی بات تو لوگ دو تین تک غسل جنابت کو دو تین دن تک کرتے ہی نہیں ہے، ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں جنبی ہو، یعنی جس شخص پر، جس مرد عورت پر غسل جنابت فرض ہو، وہ جہاں ہوگا وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ وہ ایسی اٹھ کر کے لوم چلانے بھی چلے جائے، سائزنگ میں بھی چلے گئے، دکان میں بھی آ گئے، اور اس کے بعد جب ان کو موقع ملا پھر وہ تب غسل کریں۔ میرا خود کا تجربہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کئی ایسے لوگ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ چلیں نماز، میری تو عادت ہے کہ جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو یا تو اگر موقع ہوتا ہے تو میں ان کو نماز کی دعوت دے دیتا ہوں یا پھر ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ بچپنے سے میرے معمولات میں ہے، اس لیے کہ جب سے میں نے پڑھا کہ کسی بندے کو نیکی کی طرف بلانا 60 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں چھوڑے 60 سال کی عبادت کو؟ 60 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب نیکی کی طرف بلانے والے کو ملتا ہے۔ تو ایک دن میں نے اپنے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا آپ جائیں، کہا آپ بھی چلتے تو اچھا ہوتا۔ میں اکیلا ہی تھا تو انہوں نے کہا ایک کام کرتا ہوں میں مسجد تک آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ چلیے وہ آئے مسجد کے دروازے پر، انہوں نے مجھے پہنچا، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی دروازے تک آئے پڑھ تو نہیں؟ میرے کان میں کہا کہ سید صاحب میں اصل میں ابھی میرا غسل باقی ہے۔ بڑا صدمہ ہوا، بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو غسل جنابت میں تاخیر کرے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ عادت بنا لیں جب فارغ ہوں فوراً غسل کریں، حالانکہ فجر کے وقت تک اجازت ہے لیکن فوراً کریں، اپنی عادت بنائیں۔ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جنابت رات کے اول کے حصے میں نہیں کی، ہمیشہ میں نے جنابت رات کے آخری حصے۔ میں جنابت صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں تک ابھی بچے بہنیں سب اور لوگ ہوتے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ میں نے کبھی جنابت کا معاملہ شروع رات میں نہیں کیا، ہمیشہ رات کے آخری حصے میں کیا۔ وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر شروع حصے میں کرتا تو رات میں اسی حالت میں سونا پڑتا۔ ابھی تو بہت آسانی ہے میرے عزیزوں، گیزر چالو کرو اور 5 منٹ میں غسل کر کے باہر نکل جاؤ تو پھر بھی لوگ ملیچھے جیسے بنے رہتے ہیں، 2 3 دن نہیں نہاتے۔ لیکن وہ وقت، اور وہ بھی عرب کے اندر جہاں تیل سے بھی مہنگا پانی آج بھی بک رہا ہے، پیٹرول وہاں سستا ہے، پانی مہنگا ہے ابھی بھی، تو سمندروں کا پانی انہوں نے قابل استعمال بنا لیا مشینوں کے ذریعے سے، تو اب بھی پانی مہنگا ہے وہاں۔ تو جب کنووں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہوگا تو اس وقت پانی کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو مولائے کائنات کہتے ہیں کہ رات کے شروع حصے میں جنابت اس لیے نہیں کی کہ رات بھر جنابت کی حالت میں سونا پڑتا تھا، اس لیے میں آخری حصے میں جنابت کرتا تاکہ میں ناپاک نہ رہوں۔ کیوں؟
اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. اس لیے اگر غسل جنابت فرض ہو جائے تو فوری طور پر کرے. حالانکہ فوری طور پہ فرض واجب نہیں ہے، فجر کی اذان تک اگر وضو کر کے سو جائے تو اجازت ہے، لیکن موت کا بھروسہ کیا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، غسل جنابت نہ کرنے کا نقصان کبھی کتنا بڑا ہوتا ہے. ایک ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید فقہی، اور ایک ہے شہید حکمی. شہید کی 3 قسم. شہید حقیقی وہ ہے کہ جس کو مار دیا گیا، ظلمن مارا گیا، اللہ کی راہ میں مر گیا، وغیرہ وغیرہ. اب اس کو اتنی دیر تک زندگی نہیں ملی کہ ایک نماز کا وقت آ جاتا، یا وہ ایک لقمہ کھاتا، یا وہ وصیت کرتا. یہ سب اگر وصیت کر لیا تو شہید حقیقی نہ رہا، فقی ہو گیا. ٹھیک. اسی طریقے سے نماز کا وقت آ گیا، یا وصیت کر دیا، یا کھانا کھا لیا، اب وہ شہید حقیقی نہ رہا. لیکن جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کو اسی کے خون کے ساتھ اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے خون کو لے کر قیامت کے دن اٹھے گا اسی کپڑوں میں، اور اس سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور اس کا خون بھی میزان عمل پہ تولا جائے گا. یہ شہید